کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے تھے کہ ان کی عظمت شان کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی حفاظت کی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، فرمایا جب ہجرت کی رات تھی، اللہ کے نبی اور سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر تھے تو اللہ نے بھی اپنا حفاظتی نظام چلایا۔ بکری نے آ کر جالا بنایا، کبوتر کبوتری آئے گھونسلہ بنایا، کبوتری نے انڈے دیے۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر مدینہ کی طرف جانے لگے تو یہ کبوتر اور کبوتری آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم 3 دن آپ کی صحبت میں رہے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ کے ساتھ مدینہ چلنا چاہتے ہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، تم نے انڈے دیے ہیں، ان سے بچے پیدا ہوں گے، کچھ بچے اڑنے کے قابل ہو جائیں، کچھ کو مدینہ لے کر آنا، کچھ کو مکہ میں چھوڑنا، تم نے میری حفاظت کی ہے۔ میں رحمت والا پیغمبر تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری نسل کو قیامت تک مکہ اور مدینہ میں آباد رکھے۔ اس کو لکھ کر مولانا اپنا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ جو نبی کی حفاظت کرے گا، نبی کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی نسل کو قیامت تک آباد رکھے۔ آپ نے دیکھا کہ حالات کیسے رہے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی امیر عظیمت کا نام پوری دنیا کے اندر گونج رہا ہے، ان کی اولادوں کا نام گونج رہا ہے۔ جو دین کی حفاظت کرے گا، دین کے لیے اپنے تن من قربان کرے گا، اللہ قیامت تک اس کو چمکاتا رہے گا۔ آپ تمام حضرات اب دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں، کوئی ساتھی اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک اعلان کی بات فرما لیں، آئندہ پروگرام مجلس ذکر کا 21 جنوری کو ہوگا۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاری صاحب دامت برکاتہم اپنا دامت برکاتہم عالیہ کے پردان حضرت مولانا ابو بکر ہزاری دامت برکاتہم عالیہ تشریف لائیں گے اور 21 جنوری بروز جمعے کی نماز کو اپنا بسم اللہ مسجد آل حسین سکول کے قریب پڑھائیں گے اور رات کا پروگرام ان کیسی مسجد کے اندر ہوگا۔ تمام ساتھی اس کے اندر شرکت فرمائیں۔ اب بلا تاخیر میں ملتمس ہوں قائد پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا محمد مسرور نواز جھنگی صاحب سے وہ مائک پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ والصلاة والسلام على أفضل الرسل محمد وآله وصحبه محمد وآله وصحبه في بركة الصلوات الجميلة وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد الماجد الجود والكرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، میرے شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا، تیرے باغی تیرے شاطر بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، صدر محفل
محترم عتیق الرحمان عزیزی صاحب، مفتی جمال احمد مدنی صاحب، مولانا محمد مفتی صاحب، محترم غلام یاسین صاحب، صدر رابطہ کمیٹی پنجاب، محترم اسامہ صاحب، عمر حیدری صاحب، اور محترم اللہ رکھا صاحب، جن کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ خلا کے عالم سے دعا کروں کہ مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق و سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج آپ کی اس جامع مسجد میں آپ کی اس خانہ مجلس سے ذکر میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، کیونکہ آپ میرے مزاج آشنا ہیں، میں آپ کا مزاج آشنا ہوں، مجھے بھی معلوم آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں۔ خواہشات تو یقیناً بہت سی ہوتی ہیں، عتیق الرحمان صاحب کی بھی کچھ ہوگی، کچھ آپ کی بھی ہوگی، کچھ ہماری بھی ہوگی۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کا مزاج آشنا ہو جاؤں گا، آپ میرے مزاج آشنا ہو جائیں گے۔ کوشش کریں گے کہ گفتگو کے آخر تک یا میں بدل جاؤں یا آپ بدل جائیں۔ حیثیت انسان ایک مدت کے بعد میرے اور آپ کے نصیب میں موت لکھی ہے۔ کب آ جائے، پل بھر میں آ جائے، لمحے بعد آ جائے، لیکن مرنا ہے یہ کنفرم۔ موت سے بچنے کا کوئی راستہ، کوئی بھی راستہ نہیں، بالآخر مرنا ہے۔ اور موت کے بعد کے آپ نے احوال سنے میں ہوں گے کہ یہاں سے پہلے قبر کی منزل ہے، اور قبر کی منزل کوئی حساب کتاب کی جگہ نہیں ہے، جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ حساب کتاب کا، حساب کتاب کی جگہ نہیں ہے وہاں۔ تو آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا شناختی کارڈ چیک ہوگا، 3 سوال کیے جائیں گے، ان سوالوں کے ساتھ میرا اور آپ کا شناختی کارڈ چیک ہوگا کہ آیا اس کو اس حصے میں رکھا جائے جو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا اس حصے میں رکھا جائے جو جہنم کے گڑھوں میں سے ہے۔ 3 سوالوں کے جواب میں وہ نتیجہ نکل آتا ہے۔ تو حساب کتاب تو اللہ رب العزت حشر کے میدان میں دے گی۔ حشر کے میدان میں اس کی سختی کے حوالہ سے آپ نے، چونکہ آپ کا ایک تعلق خانقاہ نظام سے ہے، تو یقیناً آپ نے آخرت کی سختی سنی ہوئی ہے، علماء آپ کو اپنے خطبات میں اور گفتگو میں یقیناً بتاتے ہوں گے۔ حشر کا دن بہت سخت ہوگا، انتہائی سخت، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا ایک دن، یعنی 60-70 سال کی زندگی، لیکن حساب کا دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال۔ ہم اس کے 2 حصے ہیں، اس دن کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ لوگ گزار رہے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہیں، ان کے لیے یہ 50,000 سال ہوگا۔ ایک وہ گزار رہے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہیں، ان کے لیے یہ حصہ انتہائی مختصر ہوگا، جیسے سردیوں کے یہ چھوٹے سے دن۔ اب ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے، ذہن بنا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آقا دو جہاں کا نام لینے والے ہیں، آپ نام لیں گے، آپ کا نام لیں گے، روز معاشر آپ کی شفاعت ہوگی، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ایسے ہی ہے نا، ذہن تو ہے نا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ لیکن ذرا اس مدت کا اندازہ اگر آپ کریں، اگر مجھے اور آپ کو خدا نہ خواستہ حشر کے دن کی سختی جھیلنی
تو اس مدت کا ذرا اندازہ کریں نا. رسالت پناہ تو عرش کے سائے کے نیچے سر سجدے میں رکھیں گے، اور وہ کتنے سالوں پر محیط ہوگا علماء باہروانوں کے لیے، کتنا تکلیف دے اور کتنا سخت ہوگا. پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، جسم سے پیپ نکلے گی اور لوگ اس پر زبان پھیریں گے، یا پسینہ بہے گا اور اس پر زبان پھیر کر اس کو پینے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پیاس کی شدت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. یعنی انتہائی تکلیف دے وقت ہوگا. جیسے سنا ہوا ہے سورج سواریزے پر ہوگا. تمام تر تکالیف جس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے یا تصور کر سکتا ہے تو حشر کا منظر ایسا ہو. پھر اس میں ساری امتیں مل کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کے پاس جائیں گی بھی صحیح، اور ان سے درخواست بھی کریں گی کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت حساب کتاب شروع فرما دے، کہ شروع ہو جائے، چلو اس دن کی سختی کچھ کم ہو جائے. کیوں ایسے یہ نہیں، یہ سنا ہوا کوئی اپنی طرف سے تو جان کر رہا ہوں، جہاں تک سنا ہوا وہاں تک تصدیق کرتے رہنا، اپنی بات بتا دیں گے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں؟ سختی اشر کے دن کی بہت ہوگی. اس سختی میں پھر بالآخر رسالت پناہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی جائے گی. آپ رب کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت آپ کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے حکم کریں گے کہ آپ سر سجدے سے اٹھائیے، اور حشر کا حساب و کتاب کا دن شروع ہو جائے گا. حساب کتاب شروع ہو جائے گا. جب حساب کتاب شروع ہوگا تو شروع کرتے ہوئے صفحے مدینی ہوں گی. ہر نبی کی امت صفحے میں لگی ہوئی ہوگی. وہ لوگ بھی ہوں گے جو کسی نبی کو نہیں مانتے، اور نعوذ باللہ خدا بزرگ و برتر کو بھی نہیں مانتے. وہ سب صفوں میں لگے ہوئے ہوں گے. تو اللہ رب العزت حکم کریں گے آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے جو کہ درخواست کی ہے، تو لہذا آپ کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے حساب شروع ہوا ہے، تو لہذا آپ ہی اپنی امت کو پہلے حساب کے لیے پیش کریں. اپنی امت کو پہلے حساب کے لیے ایسے ہی ہونا ہے. سب سے پہلے حساب کس سے شروع ہونا ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہونا ہے. رب کا جلال کمال کو پہنچا، غصہ، اور یقیناً اس وقت اس معاشر کے میدان میں غضب اس کی شان ہوگی، کیونکہ اس نے بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی، اور اگر پھر بھی ہم نے نافرمانی اور ناشکری کی ہے تو یقیناً اس کا غصہ بنتا ہے. اور اب انتہائی جلال میں اور اس جلال کے منظر نام رسالت پناہ خالق کائنات فرمائیں گے کہ آپ اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کریں، اور رسالت پناہ اپنی امت کو حساب کے لیے پیش جب کریں گے، اور امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا. امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش. جیسے ہی امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہوگا، رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا. رب کا جلال جمال میں بدل جائے. آخر وہ فرد ایسا کون سا ہے کہ جو رب کے جلال کو جمال میں بدل دے گا؟ رب کے جلال کو جمال میں بدل دے گا. حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، رب کی طرف سے حکم ہوا ہے، امت محمدیہ پیش کی گئی. امت محمدیہ میں امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا. وہ پہلا فرد کون ہے؟ وہ پہلا فرد نہیں، مزاحد نہیں، ایسے نہیں، صبر کریں تھوڑا.
میں نے آپ کو کہا میرا مزاج تھوڑا ہمارا مختلف ہے، طریقے سے جو ہے نا رب کا جلال بولے نا، رب کا جلال جمال میں بدل جائے۔ وہ پہلا فرد کون ہے؟ وہ پہلا فرد وہ ہے جو بغیر دلیل اور ثبوت مانگے محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ وہ پہلا فرد وہ ہے جو گھر کا سارا مال پیغمبر کی ذات پر لٹا دیتا ہے۔ وہ پہلا فرد وہ ہے جسے پیغمبر نے اپنے بعد اپنے مصلے پر اس طرح کھڑا کیا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے، تو رسالت پناہ نے حجرے سے آواز لگا کے فرمایا کہ لا واللہ لا واللہ لا واللہ، میرے جیتے جی میرے مصلے پر اس کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دن سرکار خود تشریف لائے اور وہی امت کا پہلا فرد مصلے پر کھڑا ہے، تو رسالت پناہ کی آمد کا اشارہ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگا، تو رسالت پناہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں ٹھہر جاؤ، تینوں ہی تک کھڑا رکھنا ہے، تینوں ہی کھڑا رکھنا۔ اگر وضاحت کر دیتے تو یہ بات نہ بنتی، تینوں ہی کہاں، بولو نا، تینوں ہی اس مسئلے دے کھڑا رکھنا ہے۔ آپ نے پیچھے امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اب جو سوال میں نے اور آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ عرش میں سب سے پہلے خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم سے سوال ہوگا کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا، اولی پرسش نماز ہو، روز معاشر کے جان گزار ہو، اولی پرسش نماز ہو، یہی سنا ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب اس امت کے پہلے فرد سے رب سوال کرے گا کہ نماز، بولو نا نماز، یہ تخیل ہے، صدیق کی تو حساب ہونا ہی نہیں ہو تو پہلے ہی جنت جائے نا۔ میں تخیل سے کچھ چیزیں آپ کو دینا چاہتا ہوں، خاص تخیل سمجھیے گا اسے، ورنہ صدیق بغیر حساب کتاب سے جنت جانا ہے، چونکہ وہ ہے ہی جنت سے، آیا بھی جنت جو ہے۔ اس کی وضاحت بھی میں کروں گا، میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ صدیق جنت میں ہے بھی اور آیا بھی جنت سے ہے۔ تو جو ہے آپ کی پہلا سوال نماز، اللہ کیڑیاں نمازاں او جیڑیاں پیغمبر تے پیچھے پڑھیاں یا پیغمبر تے مصلے تے کھلو کے پڑھائیاں، بولو نا حساب ہوگا نا۔ پہلا سوال نماز، کون سی نمازیں؟ وہ جو پیغمبر کے مصلے پر پڑھائیں یا وہ جو آپ کے پیچھے پڑھی، وہ جو مدینہ میں ادا کی، وہ جو مکہ دار ارکم میں ادا کی، وہ نماز جب وہ اعلان جو بیت اللہ میں کیا تھا، جب کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کون سا اعلان بتلاؤں، کون سا مقام بتلاؤں؟ کوئی مقام ایسا ہے اسلام کی تاریخ کے آغاز سے لے کر اسلامی تاریخ کی انتہا تک، محمد رسول اللہ کے لا الہ کے اعلان سے لے کر رسالت پناہ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک کوئی منظرنامہ، کوئی مقام، کوئی حالات آپ کی خلوت کے ہوں، آپ کی جلوت کے ہوں، آپ کے سفر کے ہوں، آپ کے حضر کے ہوں، آپ کی ہجرت کے ہوں، آپ مکہ سے نکلے ہیں تب صدیق ساتھ ہے، آپ قباء میں پہنچے ہیں تب صدیق ساتھ ہے، آپ غار میں آئے ہیں تب صدیق ساتھ ہے، حتیٰ کہ آپ روزہ اختر میں استراحت فرما رہے ہیں تب صدیق ساتھ ہے۔ اللہ کون سا بیان بتلاؤں کہ زندگی کیسی گزاری، میں کیسے آپ کو بتلاؤں کہ میں نے اپنی زندگی کیسی گزاری، ایسی گزاری ہے کہ پوری امت کے لیے مشعل راہ بنی ہے، ایسی گزاری ہے کہ وہ یکتائی حاصل کر چکا ہے، ایسی گزاری ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ جیسی زندگی صدیق نے گزاری ہے، صدیق بہت سی خوبیوں میں اکیلا ہے، صدیق بہت سی خوبیوں میں یکتا ہے، صدیق بہت سی خوبیوں میں تنہا ہے، صدیق بہت سی خوبیوں میں لا شریک ہے، اس کا کوئی اس میں شریک اور ثانی نہیں ہے۔ صدیق کو رب نے اتنا نوازا ہے جتنا امت میں کسی اور کو نہیں نوازا، امت میں ایسا فرد صدیق کے علاوہ رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔
سے پہلے پیغمبر پر ایمان لایا. میں نہیں اس بحث میں پڑھنا چاہتا کہ عورتوں میں پہلے ایمان کون لاتا ہے, بچوں میں پہلے ایمان کون لاتا ہے, غلاموں میں پہلے ایمان کون لاتا ہے. میں بعض الفاظ میں کہتا ہوں, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, صدیق تو تب ایمان لا چکا تھا جب ابھی پیغمبر نے اعلان بھی نہیں کیا, جب ابھی بتلایا گیا کہ ایک پیغمبر آئیں گے اور ایسے ایسے ان کے حالات ہوں گے. آپ میں تمام نشانیاں موجود ہیں, ایسی نشانیاں جو ان کا ساتھی بنے گا, ان کا صحابی بنے گا, ان کا خلیفہ بنے گا. آپ میں وہ نشانیاں موجود ہیں. صدیق تو اسی وقت ایمان لے کر آیا تھا. پھر جب رسالت بنا نے کہا لا الہ الا اللہ, تو جواباً صدیق نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے پیغمبر معجزہ بتلائیے, اللہ کے پیغمبر یہی بتلائیے کہ آپ کی طرف جبریل آتا کیسے ہے, یہی بتلائیے نا. آپ نے اعلان کیے کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. کیسے اعلان کیے, کس بنیاد پر اعلان کیے؟ آپ کہتی آپ دین ابراہیمی کا آغاز کر رہے ہیں, آپ کہتی آپ اسماعیل علیہ السلام کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں, آپ کہتی کہ بت کچھ نہیں کر سکتے, آپ کہتی ان بتوں سے نہیں مانگا جائے گا, آپ کہتی اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. نہیں, صدیق نے نہیں پوچھا, صدیق نے ثبوت نہیں مانگا, صدیق نے دلیل نہیں مانگی, صدیق نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے پیغمبر بتلائیے تو صحیح آپ پیغمبر ہیں کیسے, بلکہ صدیق آیا, پیغمبر سے پوچھا, آپ نے دعویٰ کر دیے رسالت بنا کہتے ہاں میں نے کہہ دیے اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے, میں نے کہہ دیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں, اس کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں, اس کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں, اس کے سوا کوئی اور اولاد نہیں دیتا. میں نے کہہ دیے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں, بتلاؤ صدیق تم کیا کہتے ہو. صدیق جواب میں کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول کہ رب نے جب میت اتاری تو اکیلے پیغمبر کی نہیں اتاری. صدیق غم میں ہے, خوف میں نہیں. غم میں ہے, خوف میں نہیں. رب نے یہ نہیں کہا لا تخف, رب نے کہا لا تحزن, غم نہ کر. یہ نہیں کہا کہ خوف نہ کر. رب مخاطب کر کے کہتا ہے, پیغمبر سے کہتا ہے کہ اسے کہیے رب آپ سے ہم کلام ہے. رب کہہ رہا ہے لا تحزن, غم نہ کر. غم خوف ساتھ کا ہوتا ہے, غم دوسرے کا ہوتا ہے. بولے ہاں, خوف ساتھ کا ہوتا ہے, غم دوسرے کا ہوتا ہے. باپ مر جائے غم ہوتا ہے, خوف نہیں. کوئی اور رشتہ دار مر جائے غم ہوتا ہے, خوف ہے. مال و اسباب چھن جائے غم ہوتا ہے نا. وہ وقت تو گزر گیا. یہاں پر رسالت بنا کی بارگاہ میں جب وحی الہی اتری, رب نے یہ نہیں کہا کہ لا تخف, صدیق خوف نہ کر, بلکہ کہا لا تحزن, غم نہ کر. غم نہ کر, کیونکہ صدیق کو غم یہ تھا کہ میری ذات کی تو کوئی بات نہیں, میں قربان ہو بھی جاؤں تو آیا اسی لیے تھا کہ محمد رسول اللہ کی ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. صدیق کو پتا تھا کہ رب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ جس حالات میں مکہ سے نکلے وہ حالات کیا بیان کرتے ہیں, ساری چیزیں اور سارا منظرنامہ اس امت کے پہلے فرد کے سامنے موجود تھا. اس کے باوجود رب وحی الہی اتار کر کہتے لا تحزن ان اللہ معنا. رب یہ نہیں کہتا کہ محمد کہہ دیجئے ان اللہ معی, رب میرے ساتھ ہے. اور یقیناً محمد رسول اللہ کے ساتھ رب تھا, رب ہے. رب نے ہی آپ کو بھیجا تھا, لیکن آپ نے اکیلا لفظ رب نے استعمال نہیں کیا, تنہا استعمال نہیں کیے. یہ نہیں
صدیق اس میں بھی دیکھتا ہے، اس میں بھی اکیلا ہے کہ رب نے اس کے لیے اپنی میت کو اتارا، اپنے ساتھ کو اتارا۔ صدیق اس میں بھی اکیلا ہے، اس میں بھی تنہا ہے، اور اس میں بھی اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں۔ توجہ ہے، ان اللہ معنا، صدیق اس میں بھی اکیلا ہے کہ جس کو رب نے ثابت، جس کو رب نے اور اس لاریب کتاب کا حصہ بنا دیا، اس لاریب کتاب کا حصہ بنا دیا کہ قیامت تک اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس نے صحابیت صدیق اکبر کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں رہتے، وہ مسلمان بولو نا، مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے صحابیت صدیق اکبر کا انکار کیا وہ مسلمان ہو ہی بولو نا، وہ مسلمان ہو سکتا؟ اس میں بھی صدیق اکیلا ہے، صدیق اس میں بھی اکیلا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، صدیق اس میں بھی اکیلا ہے کہ جو پیغمبر تو نہیں، جو پیغمبر نہیں، لیکن اس پر پیغمبر ہونے کا گمان ہوا، پیغمبر نہیں، نبی نہیں، رسول نہیں، لیکن نبی اور رسول ہونے کا گمان ہوا، نبی اور رسول ہونے کا گمان ہوا۔ صدیق اس میں بھی اکیلا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کہ صدیق پر کہاں گمان گزرا کہ وہ پیغمبر اور رسول ہے؟ آپ نے تو نہیں یہ پڑھا، سنا ایسا ہے؟ بولے نا، کوئی روایت تو ایسی نظر نہیں آتی ہے، لیکن صدیق ہے، اور ایسا ہے کہ اس پر پیغمبر ہونے کا گمان گزرا۔ کب گزرا؟ جب قباء کی وادی میں پیغمبر کے ہمراہ تھے، ایک طرف صدیق بیٹھا ہے، ایک طرف کائنات کی سب سے حسین ترین شخصیت بیٹھی ہے۔ لوگ آتے مصافحہ کرنے کے لیے، بعض آتے ہیں پہلے سیدنا صدیق اکبر سے مصافحہ کرتے ہیں، پھر رسالت پناہ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ انہیں گمان یہ گزر رہا ہے کہ مبادہ صدیق پیغمبر ہیں اور وہ آپ کو ساتھی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ وہ 3 راتیں جو غار میں صدیق نے محمد رسول اللہ کے ہمراہ گزاری، صدیق نبوت کا عین بن چکے تھے۔ اسی لیے قباء کی وادی میں لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، مقتدا کون ہے، مقتدی کون ہے، خادم کون ہے، مختوم کون ہے، کون ہے جو امامت کر رہا ہے، کون ہے جو نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اسی لمحے میں سورج کی تمازت پیغمبر کے چہرے پر پڑتی ہے۔ رب وحی اتار کر یہ بیان نہیں کرتا کہ لوگوں کو بتلا دو یہ صدیق ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، نہیں، رب ایسے بھی بیان نہیں کرتا۔ جبریل نہیں آیا، رسالت پناہ نے خود ارشاد نہیں فرمائے، صدیق نے بھی غلط فہمی کو دور نہیں کیا۔ وقت گزرنے کے بعد سورج کی تمازت جب رسالت پناہ کے چہرے اقدس پر پڑی تو صدیق یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کوئی سایہ دار جگہ مناتے، لوگوں کوئی آرام کی جگہ مناتے، ہم تمہارے مہمان تھے، تمہیں اچھا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، صدیق کھڑا ہوتے، اپنی چادر اتارتے، پیغمبر پر تان دیتے۔ فعرف الناس، لوگوں نے تب جانا کہ خاتم کون ہے، مختوم کون ہے، امام کون ہے، پیشرو کون ہے، کون ہے جو مقتدا ہے، کون ہے جو مقتدی ہے۔ اور میں کہنا چاہنا صدیق کی چادر بھی مغالطے کرتے ہیں۔ مغالطہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا، کہ صدیقی چادر ہوئے جڑی مغالطے، بولو نا مغالطے۔ حسن و حسین پر پیغمبر نے چادر دی، آپ نہ دے
دیتے تو کون دیتا؟ بولو نا، حسن حسین آپ کی اولاد ہیں، آپ نہ دیتے تو چادر کون دیتا؟ علی پر چادر تانی آپ کا دماد ہے، آپ نہ تانتے تو کون تانتا؟ حضرت فاطمہ زہرا پر چادر آئی، آپ نے دی، آپ نہ دیتے تو کون دیتا؟ لیکن کوئی تو ایسا ہو جو اس درے یتیم کے سر پر بھی چادر تانے، کوئی تو ایسا ہو جو امام الانبیاء کا ساتھی بنے، کوئی تو ایسا ہو جو خاتم المرسلین کے سر پر بھی چادر تان کر کے کہ ہاں میں اس کا خادم، اس کا غلام ہوں، اسے رب نے صدیق بنایا۔ صدیق اس میں بھی تنہا ہے، اس میں بھی تنہا ہے کہ جو پیغمبروں کے بعد سب سے پہلے جنت میں گیا، جو پیغمبروں کے بعد، اس میں بھی صدیق اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، جو پیغمبروں کے بعد سب سے پہلے، بولے نا، سب سے پہلے جنت میں گیا۔ آپ کا روزہ جنت ہے یا نہیں ہے؟ ان سے بولے نا، جنت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً جنت ہے، آپ کا روزہ اثر جنت ہے، بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اور صدیق وہ واحد شخصیت ہے جو پیغمبروں کے بعد سب سے پہلے جنت میں گیا ہے، سب سے پہلے جنت میں۔ اور رب کا فرمان ہے، ہر کوئی وہیں پر دفن ہوگا جہاں سے اس کا خمیر اٹھائے، جہاں سے اس کا خمیر اٹھائے۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صدیق آیا بھی جنت سے تھا، جنت میں گیا نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا، میں آپ کو بتلاؤں گا، صدیق آیا بھی جنت سے تھا، صدیق گیا بھی جنت میں ہے۔ تو رب کی بارگاہ ہے، حشر کا میدان ہے، حشر کے میدان میں امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہے، رب کی بارگاہ میں امت کا پہلا فرد، اگلا حساب، مال کہاں خرچ کیا؟ بولو نا، مال ہے، مال کہاں خرچ کیا؟ مال ہے، کہاں خرچ کیا؟ اللہ وہ مال کہ جب اسلام لایا تھا تو مکہ کا سب سے بڑا تاجر، لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہے تو اسے عبداللہ کہتے ہیں، جو پہلے عبدالکعبہ تھا، پھر عبداللہ بنا، پھر وہ ابو بکر ہے، پھر وہ صدیق ہے، اور محض صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے۔ وہ اللہ وہ مال کہ جس کے لیے لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس قارون کا خزانہ ہے، وہ مال کہ جب اسلام لایا تو مکہ کا سب سے بڑا تاجر، اور جب دنیا سے رخصت ہوا تو کہا پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا، نئی چادریں کسی بیوہ کے کام آئیں گی۔ اللہ وہ مال کہ جب لٹاتا تھا تو خزانے کم نہیں پڑتے تھے، اور جب خلیفہ بنا تو اتنا ملتا ہے جتنی ایک مزدور کی تنخواہ۔ اللہ وہ مال کہ جس کے لیے میرا باپ ہجرت کی رات آیا اور ابو قحافہ آ کر گھر میں سوال کرتے کہ اسما بتلا، تیرا ابا محمد کے ساتھ چلا گیا ہے، گھر میں پیچھے کچھ چھوڑا؟ تو جواباً باپ نابینا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا، بیٹی پتھر لاتی ہے، پتھروں پر باپ کا ہاتھ رکھوا کر کہتی ہے کہ نہیں نہیں ابا، ہمارے لیے چھوڑ کر گیا ہے،
پہلا نمبر لیا. تصدیق کرنے کی باری آئی, صدیق نے نمبر لیا. ہجرت میں میت رسول اللہ کی باری آئی, صدیق نے نمبر لیا. رب نے میت اتاری, صدیق نے نمبر لیا. آج ہو نہ ہو میرے پاس مال اتنا ہے کہ ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج میرا نمبر پہلا بنتا ہے. آج میرا نمبر پہلا بنتا ہے. آج نہیں ہو سکتا کہ میرا نمبر دوسرا ہے. ہر مقام پر صدیق نے پہلا نمبر لیا ہے, لیکن آج اس کا نمبر دوسرا ہے. اور اس دوسرے نمبر والے نے یہی مرتبہ صدیق اکبر سے کہا کہ میری ساری نیکیاں لے لے, لیکن مجھے ہجرت کی راتوں میں سے ایک دے دے. ہجرت کی راتوں میں سے, اور اس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے, جتنے آسمان پر چمکتے ہوئے. وہ کوئی عام فرد نہیں ہے. امت کا دوسرا فرد جسے میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی عام فرد نہیں ہے. وہ ہے جو درہ مانے تو زمین کانپنا چھوڑ دیتی ہے, جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مگر اینٹ کا تکیہ لگا کر سوتا ہے, جو پیوند لگا ہوا لباس پہن کر جائے تو بیت المقدس کی چابیاں اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں. وہ ہے جو خط لکھے تو نیل اپنی روانی پہ جاری ہو جائے, جو آواز لگائے تو 70 میل دور سنائی دے, جو تیز نگاہ سے دیکھے تو سورج بادلوں کی اوٹ پہ چھپ جائے. وہ ہے جو اپنی چادر بھیجے تو اس کی چادر کو دیکھ کر مدینہ کے غار سے نکلنے والی آگ واپس داخل ہو جائے. وہ امت کا دوسرا فرد آج یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہو نہ ہو آج میرا نمبر پہلا بنتا ہے. آج میرا نمبر پہلا بنتا ہے, کیونکہ صدیق کے پاس اب مال نہیں بچا, اب دولت نہیں بچی, اب وہ تجارت نہیں کرتے, اب وہ سفر نہیں کر سکتے. اب سارا وقت ابو بکر کا محمد رسول اللہ کے ہمراہ گزرتا ہے. اب صدیق کے پاس مال نہیں بچا, ڈھیر لگے ہوئے, ڈھیر دیکھا, اپنا ڈھیر دیکھا, گرم و دنانیر ہیں, قیمتی چادریں ہیں, انواع و اقسام ہیں. گھر کا آدھا مال لا کر رکھا ہوا ہے, گھر کا آدھا مال لا کر رکھا ہے, اور دوسری طرف ڈھیر میں چٹائی ہے, تکیہ ہے, چادر ہے, سوئی ہے, دھاگا ہے, سوئی ہے, دھاگا ہے. پیغمبر تشریف لائے, مقابلہ تو یہ تھا نا کہ کس نے زیادہ دیا, بولے نا, اس نے مقابلہ تو یہی تھا نا کہ کس نے زیادہ دیا. جو آپ کی مسجد کو ₹1,00,000 دے وہ یاد رہتا ہے, جو ₹10 دے وہ یاد رہتا ہے. بولے نا, یاد کون رہتا ہے؟ جو $1,00,000 دے وہ یاد رہتا ہے, یا جو 10 دے وہ. بولے نہیں, 10 والوں کو تو لکھتا ہی کوئی نہیں, کوئی کاپی نہیں بنتی, کوئی ڈائری نہیں بنائی جاتی کہ اس نے ₹10 دیے. 1,00,000 والے کا نام رجسٹر پر لکھا جاتا ہے, امام صاحب سنبھال کر رکھتے ہیں, اس کے پاس بار بار چکر بھی لگاتے ہیں کہ بھائی آپ نے ₹1,00,000 کا وعدہ کیا تھا. ایسے ہی ہے نا, جو 10 دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں بھائی یہ بھی چکے ڈوزے رکھ دو. ایسے ہی ہے نا, گنتی تو نہیں ہوتی, پوچھا تو یہی جاتا ہے نا. اور جب محلے میں جاتے ہیں تو آواز یہ لگتی ہے کہ فلاں نے ₹10 دیے, کہ یہ لگتی ہے فلاں نے ₹1,00,000 دیا. بولے نا, پوچھا بولو نا ذرا, $1,00,000 کی آواز لگتی ہے نا. یعنی پوچھا نہیں جاتا ہے کہ کس نے زیادہ دیا, کم دینے والے کو کوئی نہیں پوچھتا. پیغمبر تشریف لائے, زمانے کا سوال یہی بنتا تھا کہ آپ آ کر کہتے کون کتنا لایا, کون ہے کتنا لایا. رسالت بنا ارشاد فرماتے ہیں, آ کر یہ نہیں پوچھتے کہ کون کتنا لایا, کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا, پیچھے کیا چھوڑا. دوسرے نمبر اللہ ہے, آج بھی پہلا نمبر نہیں آیا, آج بھی پہلا نمبر ہے. سوئی کا انتہائی پہ یہ پیچھا کی بچی, بولو نا, سوئی دھاگا تو آیا پڑا ہے, پیچھے کیا بچا ہوگا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر, گھر کا آدھا مال لایا ہوں,
رسالت پناہ پوچھتے ہیں ابو بکر آپ بتلائیے نا. ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پیچھے آپ کا اور آپ کے رب کا نام چھوڑا ہے, آپ بنائے اور صدیق پیچھے کچھ چھوڑ دے. صدیق حشر کا میدان, رب کی بارگاہ, امت کا پہلا فرد. بولو نا, امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہے اور مال کا حساب, مال کا حساب ہو رہا ہے. کیا ایسا فرد ہے کوئی امت میں؟ بتلاؤ نا. جس کا ایمان رب نے ایسا بنایا, ایسے ہی نہیں رب نے اسے صدیق اکبر کہا. وہ صدیق اکبر ہے, وہ صدیق اکبر, باقی سب صدیق وہ صدیق اکبر, وہ صدیق اکبر. امت کا وہ فرد جس نے سب کچھ پیغمبر کے لیے نچھاور کیا. امت کا وہ فرد جو اس حد تک آپ پر قربان ہوا ہے کہ اسے اطلاع ملی بیت اللہ میں رسالت پناہ پر حملہ ہوا, وہ دوڑا بھاگا اور بیت اللہ میں آ کر کہتے دیکھتے ہیں رسالت پناہ پر تشدد کیا جا رہا ہے, آپ کو چھڑاؤں کیسے, کس طرح آپ کا تحفظ کروں, کیسے آپ کی ذات کے آگے ڈھال بن جاؤں, کیسے جو تیر آپ کی طرف آ رہے ہیں میری طرف پلٹ آئیں, کیسے یہ چلتی ہوئی تلواریں رخ پیغمبر سے ہٹا کر میری طرف کر لیں, کیسے یہ حملہ آور محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر صدیق اکبر کو پکڑ لیں. تنہا ہے, اکیلا ہے, ساتھ کوئی نہیں, سامنے لشکر ہے, کیسے لڑا جائے. تو جواباً صدیق بلند آواز میں 360 بتوں کی موجودگی میں, رؤسائے کفار کی موجودگی میں, وقت کے بڑے بڑے جابروں کی موجودگی میں گرج کر اعلان کرتے ہیں, اس لیے تشدد کرتے ہو کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ, تو پھر سنو میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ. وہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ابو بکر کو پکڑ لیتے ہیں. اتنا تشدد کیا گیا کہ ابو بکر کو 4 کاندھوں پر اٹھا کر گھر لے جایا جاتا ہے. قبیلے کے افراد کہتے ہیں کہ اگر آج ابو بکر کو کچھ ہوا اتبا نہیں بچے گا, شیبہ نہیں بچے گا, ابو جہل نہیں بچے گا, ابو لہب نہیں بچے گا. جن افراد نے تشدد کیے ان سے بدلہ لیا جائے گا, اسی انداز سے لیا جائے گا. جب صدیق گھر آتے آپ کی بیٹی فرماتی ہیں کہ آپ کے سر پر جہاں ہاتھ رکھا جاتا بال ہاتھوں میں آ جاتے. اتنا تشدد ہوا. جب صدیق کو ہوش آیا, یہ نہیں پوچھا مجھے اٹھا کر کون لائے, یہ نہیں پوچھا کہ میرا وارث کون بنا, یہ نہیں پوچھا دھمکی کس نے دی تھی, یہ نہیں پوچھا کفر کے بڑوں کو للکارا کس نے, بلکہ الفاظ یہ تھے مجھے بتاؤ تو صحیح میرا پیغمبر کیسا ہے, میرا محبوب کیسا ہے, میرا رہبر کیسا ہے, میرا امام کیسا ہے. بالآخر ماں مجبور ہو کر آپ کو لے کر اٹھتی ہے اور لے کر رسالت پناہ کی بارگاہ میں آتی ہے. آپ کی بارگاہ میں آئے, رسالت پناہ سوال کرتے ہیں ابو بکر بتلائیے آپ کیسے ہیں. جواب پر ابو بکر تمام تکالیف کو بھول کر کہتے اللہ کے پیغمبر آپ کا دیدار ہو گیا, اب ٹھیک ہوں. جس کا رہبر صدیق ہو, جس کا امام صدیق ہو, جس کا پیشوا صدیق ہو, وہ پھر کافر ہو تب نہیں ڈرتا, وہ اکیلا ہو تب نہیں ڈرتا, تنہا ہو تب نہیں ڈرتا, سامنے لشکر ہو تب نہیں ڈرتا, سامنے ظالم ہو تب نہیں ڈرتا. وہ ہر حال میں ظلم کو ظلم کہتے ہیں, زیادتی کو زیادتی کہتے ہیں, منافقت کو منافقت کہتے ہیں, کفر کو کفر کہتے ہیں. وہ پھر بدلتے نہیں, بولیے نا بدلتے نہیں. ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایمان ویسا بنایا جائے جیسا
ایمان ہو پھر دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا جائے، ایمان تبدیل نہیں ہوتا، پھر ایمان بدلا کرتے نہیں، بولیے بدلا کرتے نہیں۔ میں اور آپ پیروکار ہیں امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں؟ ان کی فقہ پر عمل کرنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب بتائیں، واجب ہے؟ ان کی فقہ پر عمل کرنا واجب ہے اہل سنت کے نزدیک؟ صرف فقہ پر عمل کرنا واجب ہے، کردار پر نہیں؟ بولے نا، صرف فقہ پر عمل کرنا واجب ہے، کردار پر نہیں؟ امام اعظم نے بتلایا وضو ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے طریقے سے یہ سارے معاملات فقہ کے تمام اصول بتلائے، تو اس پر عمل کرنا تو ضروری، لیکن کردار پر نہیں، حالانکہ فقہ کردار بناتی ہے۔ بولے نا، فقہ کردار کا نام ہے، یہ بات سمجھنے کی چیز ہے۔ فقہ کردار کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی طبیعت اور شخصیت کو کس انداز سے ڈالا جائے، اس کردار کے ساتھ ڈالا جائے کہ وہ اسلامی اصولوں پر پوری اترے، اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ بولیے نا، اسے فقہ کہتے ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جو 1000 علماء کی موجودگی میں ایسی فقہ مدون کرتے ہیں جس پر امت کا ایک تہائی حصہ مسلمانوں کا عمل کرتا ہے کہ قیامت کے دن تک رب نے رزق کے ثواب کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ اس امام اعظم کا جنازہ حجرے سے نکلتا ہے کیا کسی مسجد سے نکلا، کسی خانقاہ سے نکلے، کسی درسگاہ سے نکلے؟ نہیں، امام اعظم کا جنازہ کہاں سے نکلتا ہے؟ حجرے سے نہیں، درسگاہ سے نہیں، خانقاہ سے نہیں۔ اس امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا۔ کیوں نکلا؟ کہ جابر حکمران کہتے ہیں جو میں کہوں وہ کہو، جو میں کروں وہ کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ امام اعظم کہتے جو تم کہو گے وہ نہیں کہا جائے گا، جو تم کرو گے ویسا نہیں کیا جائے گا، جو تم نافذ کرو گے اس کے مخالف کیا جائے گا۔ 4 سال کی مدت جیل میں رہنے کے بعد بلاخر زہر دے کر امام اعظم کو شہید کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا جنازہ جیل سے نکلا، اکیلا جنازہ نہیں نکلا، امام اعظم کی وصیت بھی نکلی۔ وصیت باہر آئی، حاکم وقت نے دیکھا وصیت کس کی ہے؟ اس نعمان بن ثابت کی۔ وصیت کس کی ہے؟ مسلمانوں کے ایک امام کی۔ وصیت کس کی ہے؟ جو کردار سازی کرتا ہے۔ وصیت کس کی ہے؟ جس نے انسانوں کو تراشا اور پھر انہیں بنایا اور پھر انہیں امت کا راہبر اور امام بنائے، جس نے امت کی مسئلات کے لیے ایک فقہ مدون کیے، وہ ان کی وصیت کو پڑھتے ہیں۔ وصیت کے الفاظ یہ تھے، مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کیا جائے، کیونکہ عام مسلمانوں کے قبرستان کی جگہ جو بادشاہ وقت نے غصباً قبضہ کر کے وقف کی ہے، میں ایسی جگہ پر دفن ہونا پسند نہیں کرتا۔ جسے غصب کیا گیا ہو، جسے قبضہ کیا گیا ہو، میں ایسے مقام پر دفن ہونے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ حاکم وقت کہتے، بادشاہ کہتے، واہ نعمان بن ثابت، تم نے جیتے جی بھی مجھے ظالم لکھا ہے اور مرنے کے بعد بھی مجھے ظالم لکھا ہے۔ جیتے جی بھی ظالم کہا، مرنے کے بعد بھی بولو نا۔ اگر تیرا اور میرا امام ظالم کو ظالم کہہ سکتا ہے تو پھر وہ فقہ کا کردار کیسا کہ جو مجھے اور آپ کو ظالم کہنے پر مجبور نہ کرے؟ بولے نا، جو مجھے اور آپ کو ظالم کہنے پر، منافق کو منافق کہنے پر، کافر کو کافر کہنے پر، بولیے نا۔ جیسے یہ صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے جاوید راز کا، تو جیسے اس نے کہا کہ صدیق کا شک مشکوک ہے تھا، وہ سچ زمین پہ نہیں آیا۔
مشکوک دام بد سچ زمین تے بولو نا بد سچ زمین تے. اور صدیق کے انکار کو اگر ایمان سمجھا جائے تو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بتائیں تو صحیح. کوئی حجت اور دلیل ایسی ہو سکتی ہے کہ صدیق کا انکار کیا جائے اور پھر صاحب ایمان سمجھا جائے؟ قرآن کی نص ثابت کرتی ہے کہ صدیق کی صحابیت پر بھی ایمان ویسے رکھا جائے گا جیسے رب کی وحدانیت پر ایمان رکھا جائے گا. جیسے رب کی بولے نا نص سے کہتی ہے. اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. ایسے ایمان رکھا جائے گا جیسے باقی ایمانیات پر ایمان رکھا جاتا ہے. پھر اس راہ میں تکلیف آئے, مصیبت آئے, تلخی آئے تو پھر اس مرد کلندر کی طرح جسے جھٹ کی کلیوں میں گھسیٹا گیا, اس مرد کلندر کی طرح جس نے جینے اور تشدد کو برداشت کیا, اس مرد کلندر کی طرح جسے الف ننگا کر کے مارا جاتا رہا, اس مرد کلندر کی طرح کہ جس کے تینوں بیٹے جب پیدا ہوئے تو وہ جیل میں تھا, اس کی طرح جو اپنے بچوں کے نام جیل میں رکھتا تھا, اس مرد کلندر کی طرح جسے ایک دن رہائی ملتی وہ اگلے دن عظمت اصحاب رسول کا پرچار پھر اسی انداز سے کرتا, پھر گرفتاری ہوتی, پھر رہائی ملتی, اگلے دن پھر وہی عمل کیا جاتا, پھر رہائی ہوتی, پھر وہی عمل کیا جاتا. غرض حالات بدلتے چلے گئے, وقت گزرتا چلا گیا, لیکن اس کی زبان پر لائے ہوئے الفاظ نہیں بدلے. اس نے صدیق اکبر کے نقش قدم کی, امام اعظم کے نقش قدم کی, احمد بن حنبل کے نقش قدم کی, مجدد الثانی کے نقش قدم کی, شاہ ولی اللہ کے نقش قدم کی. جو راہ چنی تھی اس راہ سے جدا نہیں ہوا. ہم بھی اس راستے پر چل کر یہ کہتے ہوئے گزر جائیں گے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مت ملے. جسے کرنا نہیں آتا اس